السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز طلباء کرام، دراصل وضاحت میں بہت اہم باتیں موجود تھیں، اس وجہ سے ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی تھی، جس کو میں نے دو حصوں میں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے 6 ستمبر کو انشاءاللہ 12 بجے پریمیئر ہو جائے گی، اور ایک جو ہے انشاءاللہ وہ 7 تاریخ کو 10 بجے انشاءاللہ پریمیئر ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیے بیٹا، پچھلی جو سلائڈ تھیں اس میں وہ جو ہے نا، آپ صدا کے لیے آپ ہیں رہنما، تو صدا کہتے ہیں ہمیشہ، فار ایور، ہمیشہ فار ایور کو کہتے ہیں، اور رہنما کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ راستہ دکھانے والا صحیح راستہ دکھائے، ٹھیک ہے۔ تو عظیم، سب سے عظیم رہنما اور ہمارے جو ہے وہ خیر، سب سے بڑے خیر خواہ، صحیح ہے، وہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راہ دکھائی جو اللہ سے ملاتی ہے، اور جس راہ پہ چل کے انسان جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب اس صفحے پہ جو بند موجود ہیں، میں ان کے مصروں کو پڑھ رہا ہوں۔ دین کی راہ میں آپ نے دکھ سہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ نے اعلان نبوت کیا جو ہے نا لوگوں کو جمع کر کے، تو اکثر لوگوں نے مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیفیں پہنچائی مکہ مکرمہ میں، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تقریباً 10 سال بعد یہاں سے ہجرت فرما لی مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے حکم سے۔ اچھا دیکھیں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، بے اکرامی کی گئی، ٹھیک ہے، اور کیا کچھ نہیں کہا گیا جو میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اللہ کے لیے برداشت کیا، تاکہ یہ جو کفار ہیں یہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اب جو خوش نصیب تھے وہ ایمان لائے، انسانوں اور جنات میں، اور صحابی بن گئے، ٹھیک ہے، صحابہ بن گئے، اور جو نہیں لائے تو وہ ہمیشہ کی آگ میں جلیں گے اور جلتے ہی رہیں گے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، کام اسلام کا آپ کرتے رہے۔ اللہ پاک نے تمام نبیوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص جو ہے نا وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ ہے، وہ کیا رتبہ کہلاتا ہے؟ نبی ہونے کا، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اور پہلے جو ہے نا آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو لوگوں کو بتلایا کرتے تھے، اور لکھنے والے کا ذکر میں پچھلی سلائیڈ میں کر چکا ہوں، 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں بتا چکا ہوں جو میں آپ سے پوچھوں گا۔ اچھا، ہر مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ، میری درخواست ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے نا اس پہ آ جائیں کہ 300 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کریں، اس کو اپنا معمول بنا لیں، اور پڑھتے وقت مسلمانوں کے قلوب یعنی ان کے دلوں کا تصور کر لیں کہ سب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی صفات سے، آپ کے اخلاق سے پیار اور عشق اللہ میں دائمی نصیب فرمائے، اور یہ ذریعہ بنائے اسلام کے پھیلنے کا، اور کفار، منافقین اور مشرکوں کو صحیح ہدایت پہ لانے کا، ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں۔ اب دوبارہ آ رہا ہے کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی، ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن کو سب سے پیارا بنایا، صحیح ہے بیٹا۔ آپ فرما گئے اپنے رب سے ڈرو، رب کہتے ہیں پالنے والا، اور وہ ہے صرف اللہ۔ ان تمام جانداروں کو اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، جو اتنے موجود تھے، جتنے ہیں، اور جتنے آئندہ پیدا ہوں گے، موجود ہوں گے، تو ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، صحیح ہے۔ بظاہر کے نظر آتا ہے پانی سے پیاس بجھنا، غذاؤں، پھلوں، سبزیوں سے جو ہے نا وہ ضرورتوں کا پورا ہونا، صحیح ہے، ملازمت، کاروبار، دکان، مکان وغیرہ وغیرہ، دوا، بیماری کی صورت میں لباس وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ حرام جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان کو چھوڑنا ہے، سب غلط کام آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکالنے ہیں، اور ایک بہترین مثالی مسلمان بننا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کا حکم ہے دین قائم کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیونکہ آخری نبی ہیں، کوئی نبی قیامت تک اب نہیں آئے گا، تو دعوت و تبلیغ کی مبارک میں نے ہر مسلمان مرد و عورت، شہری ہو دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو انپڑھ ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو اپنا مقصد بنا کے کرے، تاکہ جو ہے اللہ پاک قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو ایک کرسی عطا فرمائے، جس پہ مہر تو نہیں ہوگی، لیکن اس کام کرنے کی برکت سے اللہ جو ہے ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے انشاءاللہ، جو کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فحشر منہم، ٹھیک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے میرے بچوں کہ دین کی راہ میں بس جیو اور مرو، دیکھو مسلمان جو اس امت میں ہیں
انہوں نے حلال روزی کمانا ان کے لیے جو ہے فرض ہے، ٹھیک ہے بیٹا، جو مردوں کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد جو سب سے اہم ذمہ داری مردوں کی، عورتوں کی بنتی ہے اور بچوں کی بھی، کہ ہم نے جو ہے نا دعوت و تبلیغ کے کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے، اور یہ کام، یہ جو محنت ہے یہ 100% ہمارے لیے ہے، تاکہ ہم بعمل رہیں، بے دین نہ ہو جائیں، اور ہمارا حشر جو ہے وہ ہمارا جو خاتمہ ایمان پہ ہو، اور موت کے بعد کی جتنے مراحل ہیں، قبر، قیامت سے یہ جنت میں دخول تک سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ایڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج جو ہے آپ کا تفویض کار یعنی ہوم ورک، گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس نظم کو 3 روز میں مسلسل کوشش سے ترنم کے ساتھ پڑھنے کی، محنت کرنے کے ساتھ زبانی یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ روزانہ ایک بند یاد کریں انشاءاللہ۔ 4 بند ہیں، کم از کم 3 یاد کر لیجئے، یا مکمل کر لیں 4 روز میں جو آپ کو آسانی ہو۔ اور اس نظم کا سرورق اس وقت بنائیں گے جب پچھلا کام سارا مکمل ہو، فہرست مکمل ہو، سبق کا بہترین سرورق بنا لیں، اور نظم کا، اور نظم سے ریلیٹڈ جو تصویری کام ہے، جیسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، غار ہرا، غار ثور، ٹھیک ہے، تو ان کی تصاویر آپ جو ہے چسپاں کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔